السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم پڑھیں گے اردو قواعد، اردو گرامر، اور ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے اسم، جسے انگریزی میں ناؤن، ہندی میں سنگھیا، مراٹھی میں نام اور عربی میں اسم کہتے ہیں۔ آئیے ان جملوں پر غور کرتے ہیں۔ حاتم طائی عرب کے ایک قبیلے کا سردار تھا۔ میں نے 40 اونٹ ذبح کروائے، مجھے قریب کے جنگل میں جانا پڑا، لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ان جملوں میں حاتم طائی کسی شخص پرسن کا نام ہے، اونٹ کسی جانور اینیمل کا نام ہے، جنگل ایک جگہ پلیس کا نام ہے، لکڑیاں چیز تھنگ کا نام ہے۔ کسی شخص، جگہ، چیز یا جانور وغیرہ کے نام کو اسم یا ناؤن کہتے ہیں۔ آئیے اب تعریف دیکھ لیتے ہیں، ڈیفینیشن، ویکھیا، پریبھاشا دیکھتے ہیں۔ کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ کلمہ جو کسی جگہ، کسی شخص یا کسی چیز کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ یوں تو اسم کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر دو قسمیں پڑھیں گے، اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام کو انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں، ہندی میں جاتی واچک سنگھیا کہتے ہیں، مراٹھی میں سامانیہ نام کہتے ہیں، عربی میں اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسم خاص کو انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، ہندی میں ویکتی واچک سنگھیا کہتے ہیں، مراٹھی میں وشیش نام کہتے ہیں، اور عربی میں اسم معرفہ کہتے ہیں۔ آئیے اب کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے جگہ کی مثال ملک، شہر، مسجد۔ شخص کی مثال آدمی، شاعر، لڑکی۔ اسی طریقے سے چیز کی مثال کتاب، رنگ اور پھل۔ اس میں خاص کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے جگہ کی مثال بھارت، ممبئی جامع مسجد۔ اسی طریقے سے شخص کی مثال احمد، غالب، سارا، اور چیز کی مثال باغ اردو، لال اور آم۔ آئیے اب اسم عام اور اسم خاص کو دونوں کو یکجا کر کے سمجھتے ہیں۔ جیسے اسم عام ملک ہے تو اسم خاص ملک کا خاص نام بھارت ہے۔ اسی طریقے سے شہر ایک عام شہر ہے، لیکن شہر کا نام ممبئی ہے تو یہ اسم خاص ہے۔ اسی طریقے سے مسجد عام مساجد ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کا خاص نام جامع مسجد کر دیا جائے تو وہ خاص اسم خاص ہو جاتا ہے۔ اب اسم عام اور اسم خاص کے اندر ہم لوگ شخص کا دیکھتے ہیں کہ آدمی ہے تو کوئی بھی عام آدمی ہو سکتا ہے، لیکن خاص نام احمد ہے۔ شاعر بہت سارے شعراء ہیں، لیکن خاص شاعر غالب ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی بہت ساری لڑکیاں ہیں، لیکن خاص نام سارا ہے۔ تو اسم عام اور اسم خاص ہم لوگوں نے دیکھا شخص میں۔ اب چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں، کتاب بہت سی کتابیں ہو سکتی ہے، کتاب اسم عام ہے۔ اسی طریقے سے اسم خاص کتاب کا مخصوص نام باغ اردو ہے۔ رنگ بہت سارے رنگ ہو سکتے ہیں، اسم عام ہے، لیکن جب لال اس کا خاص نام دے دیا جاتا ہے تو اسم خاص ہو جاتا ہے۔ پھل بہت سارے پھل ہو سکتے ہیں، لیکن جب خاص پھل کا نام دے دیا جاتا ہے عام تو وہ اسم خاص ہو جاتا ہے۔ آئیے اب جملوں کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، جیسے لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس جملے میں لڑکا اور کتاب اسم عام ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے انور قرآن پڑھ رہا ہے، تو انور اور قرآن یہ اسم خاص ہے۔ اب آپ کو کچھ مشق کے لیے کچھ مثالیں دی جا رہی ہے، آپ کو ان مثالوں میں سے اسم عام اور اسم خاص علیحدہ کرنا ہے۔ جیسے مثال نمبر 1 احمد کھیل رہا ہے، مثال نمبر 2 لڑکا قرآن پڑھ رہا ہے، مثال نمبر 3 ممبئی ایک بڑا شہر ہے، مثال نمبر 3 ٹماٹر سرخ ہوتا ہے۔ ان مثالوں میں سے آپ کو اسم عام اور اسم خاص علیحدہ کرنا ہے۔ مزید مثالیں دی جا رہی ہے، ان مثالوں میں سے بھی آپ کو ان اسم عام اور اسم خاص علیحدہ کرنا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ اگر آپ آگرے سے نئی دہلی ریل سے جا رہے ہوں تو راستے میں ایک ریلوے اسٹیشن ملے گا۔ مثال نمبر 2 ہے اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مثال نمبر 3 ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ دہلی آ گئے۔ مثال نمبر 4 ہے وہ خود ابلی ہوئی ترکاری اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ کھاتے۔ مثال نمبر 5 ہے وہ آدمی پتھر دل ہے۔ ان مثالوں کو پڑھ کر آپ کو اس میں سے اسم عام اور اسم خاص علیحدہ کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے اور اس کی مشق کرنا ہے۔